بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار الحسن جو ہے وہ ایک فریج لے کے جاتا ہے دو دکانداروں کے پاس کہ یہ خراب ہے، جبکہ وہ فریج صحیح ہے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آئے سنیں ذرا اور دیکھیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے پاس ہم سب سے پہلے صحیح فریج لے کر گئے تھے۔ فریج کو چیک کرنے کے بعد اس خدا کے بندے نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیے۔ دیکھیں یار، اس میں کیا معاملہ ہے؟ کولنگ کبھی ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی، کیا معاملہ کیا ہے دیکھو یار۔ بظاہر چیزیں یہ کمپریسر بظاہر میٹر کے حساب سے صحیح ہے، بظاہر یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ بظاہر یہ بھی صحیح ہے۔ ان صاحب نے پوری ایمانداری سے بتا دیا تھا کہ ان کے حساب کے مطابق فریج مکمل طور پر ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ہم اسے دوسرے مکینک کے پاس لے کر گئے جس نے اسی ٹھیک فریج کو ٹھیک کرنے کے 2500 مانگ لیے تھے۔ سریام کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ جہاں ہم بے ایمانی کرنے والے مکینکس کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ایمانداری سے گھر آنے والے پیسوں کو ٹھکرا دینے والے اس مکینک کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے۔ جہاں ہم برے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں وہاں اچھے لوگوں کو دکھانا بھی چاہیے کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ اسی فریج کو ہم ایک اور جگہ لے کے گئے، ان صاحب نے 2500 روپے لے لیے ہم سے کہ اس کے وہ کچھ چیزیں چوک کر گئی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آدمی کے ماں باپ، گھر کا ماحول اور دوسرے کے آدمی کو اللہ کا خوف ہو۔ صحیح، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا خوف جب ہوگا اس کو، تو اس کے سامنے کتنا بڑا کام ہو رہا ہوگا وہ کہے گا نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی نا اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں، نیک نیتی سے کما رہے ہیں، کوئی تنگ دستی تو نہیں ہے نا؟ کچھ بھی نہیں، ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ رات کو بھوکے سوتے ہیں یا کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ نہیں، اللہ کا شکر، اللہ بہت چلیں اللہ آپ پہ کرم رکھے۔ جی، آپ نے یہ باتیں سنی اور صورتحال کا مشاہدہ کیا کہ دیکھیں دو بندے ہیں، اور ایک کا جو خوف اللہ سے وہ دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ اتنا پیسے لگیں گے۔ تو اگر اس طرح معاشرے میں اس طرح لوگ وجود میں آئیں کہ جو اس طرح خیانت سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرے کی چیز کو خراب نہ کرے، دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، تو یہ ملک امن والا ملک بن جائے گا۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ دوسروں کے اوپر یہ لگانا کہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے، لیکن اندر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ سے ابتدا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اس طرح دھوکہ فراڈ نہ ہو، کہ ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آج کل مسلمان اتنا بدنام ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو خود بدنام کیا ہے۔ اب دیکھیں، پرسوں میں گیا مارکیٹ تو میں نے ہوٹل میں صرف دال ماش کے ساتھ روٹی کھائی، اور میں نے ہوٹل والوں کو کہا کہ گوشت نہیں، صرف دال ماش لے کے آؤ، کیونکہ گوشت جو ہے وہ آج کل گدھے لوگ کھلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے گدھا کھلا دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے وہ جب بھینس ذبح ہوتی ہے وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بہت احتیاط کرتے ہیں۔ یہ میں نے ان سے کہا کہ اگر میرا بھائی بھی ہوٹل کا کام کرے تو تب بھی اس کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے۔ ویسے تو گمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن حالات ایسے بن چکے ہیں، اور گمان سے تو منع کیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن احتیاط کرنا چاہیے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کرے۔ تو جیسے گوشت کے لیے طبیعت نہیں مان رہا تھا اور دل نہیں کر رہا تھا کہ گوشت کھاؤں، کیونکہ وہ حالات میرے سامنے تھے جو آج کل سامنے آئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔